اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم سلسلہ جاری رکھیں گے چیپٹر نمبر 5 المائدہ آیت نمبر 6 to 19 انشاءاللہ۔ ایز یوزول فار دا فرسٹ اباؤٹ 5 منٹس ان کا ٹرانسلیشن کر لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ان ورسز پہ کچھ بات ہوگی۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنو، جب تم نماز پڑھنے کا قصد کیا کرو تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیا کرو اور سر کا مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، اور اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو، پھر تمہیں پانی نہ مل سکے تو پاک مٹی لو اور اس سے منہ اور ہاتھوں کا مسح یعنی تیمم کر لو۔ اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ اور اللہ نے جو تم پر احسان کیے ہیں ان کو یاد رکھو، اور اس عہد کے بعد جس کا تم سے قول لیا تھا، یعنی جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے اللہ کا حکم سن لیا اور قبول کیا، اور اللہ سے ڈرو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ دلوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ اے ایمان والوں، اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینے کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور جب کچھ لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ انصاف ہی نہ کرو، انصاف کیا کرو، یہی پرہیزگاری کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ اے ایمان والوں، اللہ نے جو تم پر احسان کیا ہے اس کو یاد کرو۔ جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ تم پر دست درازی کریں تو اس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور اللہ نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا تھا کہ ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان رکھو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ کو قرض حسن دو گے، تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ پس ان لوگوں کے عہد توڑنے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ کلمات کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں، اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھتے، اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کو ایک نہ ایک خیانت کی خبر پاتے رہو گے۔ تو انہیں معاف رکھو اور ان سے درگزر کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کو جو ان کے پاس آئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا، تو ہم نے ان سے قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال دیا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے اللہ عن قریب ان کو اس سے آگاہ کر دے گا۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آخر الزماں آ گئے ہیں، اور جو کچھ تم کتاب الہی میں سے چھپاتے تھے وہ اس میں سے بہت کچھ تمہیں کھول کر بتا دیتے ہیں، اور تمہارے بہت سے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے، جس سے اللہ اپنے رضا پر چلنے والوں کو سلامتی کے راستے دکھاتا ہے، اور اپنے حکم سے انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور ان کو سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہی مسیح ابن مریم ہے، وہ بے شک کافر ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو اگر ہلاک کرنا چاہے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے؟ اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پورا قادر ہے۔
اور یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں۔ کہو کہ پھر وہ تمہارے گناہوں کے سبب تمہیں عذاب کیوں دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم اس کی مخلوقات میں دوسروں کی طرح کے انسان ہو، اور جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب دے، اور آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب پر اللہ ہی کی حکومت ہے، اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ جو ایک عرصے تک منقطع رہا تھا، اب تمہارے پاس ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا ڈر سنانے والا نہیں آیا۔ سو اب تمہارے پاس خوشخبری اور ڈر سنانے والے آ گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ ہم نے ٹرانسلیشن پڑھ لیا چیپٹر نمبر 5 المائدہ کا، ورس نمبر 6 سے 19 تک۔ اب ان آیتوں پر کچھ بات کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وضو کی بات ہو رہی ہے، واٹ وی کال ان انگلش ایبلیوشن۔ تو وضو جو ہے وہ فرض ہے۔ ورس نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ جب نماز کی نیت کرو تو وضو کر لیا کرو، اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو۔ تو یہ وضو از اے مسٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کل تھوڑا کچھ ایک چھوٹا سا گروپ ایسا بھی ہے جو خاص طور پہ جو صرف نام کے مسلمان ہیں، اور اس میں منافق مسلمان بھی شامل ہیں، اور خاص طور پہ جو ڈیولپ کنٹریز میں یوتھ ہیں، ان کو آپ کبھی کبھی دیکھیں گے کہ وہ جب بڑی سستی کے ساتھ نماز کی طرف آتے ہیں، تو اکثر آپ اگر ان کو غور کریں تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ in some cases they don't even perform ablution and they enter for نماز۔ تو وہ نماز پڑھنے آ جاتے ہیں بغیر وضو کے بھی کبھی کبھی۔ تو یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ وضو از اے کمپلسری ریکوائرمنٹ۔ اگر وضو نہیں کرے گا آدمی اور نماز شروع کر دے، اور اگر وضو میں نہ ہو تو وہ نماز جو ہے پھر قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وضو جو ہے نماز کی ادائیگی کا ایک فرض حصہ ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ورس نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے کہ جو تم سے ہم نے قول لیا تھا کہ تم اللہ کے حکم سنو گے اور اس کو قبول کرو گے۔ تو یہ قول جو ہے، ایک تو وہ قول بھی ہے کہ جو ہم پڑھ چکے ہیں قرآن پاک میں یا پڑھیں گے، کہ جو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب ارواح بنائی تھیں تو ان سے قول لے لیا تھا کہ بھئی ہاں میں تمہارا معبود ہوں، ہم سب نے قول دیا تھا۔ اور پھر جب ہم مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لا شہادہ لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس شہادہ اور اس کلمے کی بھی جو ایک ڈائریکٹ رسپانسبلٹی ہے وہ یہی ہے، اور جو کمٹمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ کا حکم ہوگا وہ ہم سنیں گے اور اسے قبول کریں گے اور اسے فالو کریں گے۔ اور اسی ورس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ دلوں کی باتوں سے بھی واقف ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کی بات تو بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں کی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی کی ہے، مومنوں کے لیے بھی کی ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کی رحمت پہ بھی یقین کرنا ہے، لیکن اس سے ڈرنا بھی ہے، کیونکہ جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ بس رحمت ہی رحمت ہے، ہم گناہ کرتے جائیں اور یہ سوچیں گے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے گا۔ there is nothing called license to sin۔ ہمیں اللہ کے جو آرڈرز ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، اسے فالو کرنا ہے۔ اس کے بعد یقیناً ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم سے گناہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہم صرف اللہ کی رحمت کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ بھی اس صورت میں کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں، جو گناہ ہم سے اگر ہو جائیں، اس کے بعد اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوں۔ اور پھر ورس نمبر 8 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں، جب اللہ کے لیے انصاف کی گواہی کے لیے کھڑے ہو جایا کرو، اور یہ کسی وجہ سے یہ نہیں کہ تم گواہی دینے سے رک جاؤ۔ تو بات وہی ہے کہ اللہ کا جب حکم آ گیا تو دیٹ بیکمس آور فرسٹ پرائرٹی۔ پھر اس کو ہمیں سیلفش نہیں ہونا ہے، کسی بھی پرسنل ریزن سے، دنیاوی ریزن کے حساب سے، چاہے وہ گواہی کا معاملہ ہو، چاہے کوئی اور معاملہ ہو، ہمیں رکنا نہیں ہے، پھر اللہ کی آرڈر کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ یہ ایبسلیوٹلی
کمپلسری ریکوائرمنٹ ہے مسلمان ہونے کی۔ ورس نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ پھر ریپیٹ کر رہا ہے 2 کنڈیشن جو ہمیشہ میں کہتا ہوں، جو بار بار قرآن پاک میں آتی ہیں، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہیں۔ یہ دونوں کنڈیشن ہونی ضروری ہیں، جیسے کہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں، ایمان لائے اور نیک کام کرے۔ کوئی ایک کنڈیشن اگر کم ہے یا کمزور ہے یا مسنگ ہے تو پھر جو ہے وہ ہم صحیح مسلمان نہیں ہو سکتے، اور مومن تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم ہو سکیں ان میں سے کوئی ایک کنڈیشن جو ہے وہ اگر مسنگ ہو۔ بس جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج کل آپ مسلمانوں پہ، مسلم امہ پہ نظر ڈال لیں، اکثر جو ہے وہ یا تو ایمان کی ان کی کمی ہے یا اعمال کی کمی ہے۔ بہت کم لوگ ملیں گے جن کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ ایمان اور اعمال دونوں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اور پھر نمبر 10 میں اللہ کہہ رہے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ جہنمی ہیں۔ تو اس میں جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کفر کا مطلب یہ نہیں کہ صرف جو نان مسلمز ہیں وہی کفر کرتے ہیں، جو پارشل کافر ہیں، جو صرف مسلمان ہیں نام کے، یا اس میں جو منافق مسلمان بھی شامل ہیں، وہ بھی اگر اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں تو وہ بھی کفر میں شامل ہو گئے، اور ان کا بھی اللہ تعالیٰ صاف صاف بار بار قرآن پاک میں کہہ رہا ہے کہ ان کی بھی جگہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اور 11 کے آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو یہ پورا کانفیڈنس ہونا چاہیے، اگر ہم مومن ہیں، اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں، تو ہمیں پورا کانفیڈنس صرف اللہ تعالیٰ پہ رکھنا چاہیے، اور ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات سنبھالنے والا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بالکل روڈ ہو جائیں اور کھڑے ہو جائیں کہ ہم تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، باقی کسی کی ہمیں پرواہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس میں جو پری کنڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم سب حقوق پورے کریں، اپنے اس دنیا کے بھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھی۔ اس کے بعد ہی ہم مسلمان بن سکتے ہیں، اس کے بعد ہی پھر ہم فل کانفیڈنس لا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ ہاں ہمارے ہر معاملہ اللہ تعالیٰ سنبھالنے والا ہے، اور ہمیں پورا اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہے۔ اور پھر ورس نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگ عہد توڑتے ہیں ان پر ہماری لعنت ہے، ان کے دل ہم سخت کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے نصیحت آنے کے بعد جو ہے ہماری کتاب کو فراموش کر دیتے ہیں، اور سوائے تھوڑے آدمیوں کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ تو ہم دیکھیں آج کل کے دور میں تو یہ ہم پہ بھی اپلیکیبل ہے، جو صرف نام کے مسلمان ہیں یا جو منافق مسلمان ہیں، ہم سب یہی کرتے ہیں۔ تو یہ تو سب بہت بات ہوتی رہتی ہے اور ہوتی رہے گی کہ انفارچونیٹلی جو میجورٹی آف مسلمس ہیں آج کل، ان کا بھی یہی حال ہے کہ قرآن کی ہر آیت، ہر ورس جو کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اتاری حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ آج کل بھی اپلیکیبل ہے زیادہ تر مسلمانوں کے اوپر، نہ صرف نان مسلمس پر بلکہ مسلمانوں پر بھی وہ جو آیت ہے وہ پوری طرح اپلیکیبل ہے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، ایبسولوٹلی کریٹیکل ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ٹو اپریشیٹ۔ پھر ورس 15 کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن پاک کے لیے کہ اور بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ تو یہ تو ہمارے پاس قرآن موجود ہے، بس آپ دیکھ لیں کتنے لوگ قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کا حق ادا کرتے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کی بات تو دور ہے، ہم تو قرآن کو پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں کرتے اس لینگویج میں جو ہمیں سمجھ آتی ہے۔ تو جیسے کہ ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ قرآن کے سب حقوق ادا کرنا یہ فرض ہے مسلمانوں کے اوپر، اور وہ حقوق یہی ہیں کہ پہلے تو اس پہ ایمان آئے پکا، اس کے بعد عربک میں پڑھنا لازمی ہونا ہے، اس کے بعد ٹرانسلیشن پڑھنا فرض ہے، اس کو سمجھنا فرض ہے، اس کے بعد اس پہ عمل کرنا پرسنلی وہ کمپلسری ہے، اس کے بعد اپنی حیثیت کے حساب سے اس کو اسپریڈ آؤٹ کرنا ہے، دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے، وہ بھی فرض ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نمبر 17 میں کہہ رہا ہے، کرسچنس کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جیزس جو ہیں، جو مسیح ابن مریم ہیں وہی نعوذ باللہ خدا ہیں، اللہ ہیں، تو وہ یقیناً کافر ہیں۔ تو یہ تو بار بار اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کنفرم کر دیا کہ یہ جو کرسچنس ہیں جو کہ جیزس کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں یا اللہ مانتے ہیں،
وہ جو ہیں یقیناً کافر ہیں۔ تو اس میں تو اب کوئی شک ہی نہیں رہی، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ہماری کتاب جو قرآن پاک ہے اس میں اللہ نے بار بار کہہ دیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ نان مسلمس ہیں اور یہ غلط رستے پہ ہیں۔ پھر آج کی جو آخری آیت ہے نمبر 19، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس پیغمبر آ گئے ہیں جو تم سے ہمارے احکام بیان کرتے ہیں، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری یا ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا۔ تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آ گئے، آخری پیغمبر ہیں، ہمارا ایمان ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ لیکن جس طرح اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے ان لوگوں کے، اس زمانے کے لوگوں کے لیے کہ تم کہیں یہ نہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا یا ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا۔ تو اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، اب ان کے بعد سے قیامت تک جو نان مسلم آئیں گے، جو کافر آئیں گے، جو کرسچنز آئیں گے اور جو دوسرے نان مسلمس آئیں گے، ان کے ساتھ بھی یہی بات ہو سکتی ہے کہ وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری سنانے والا آیا نہیں تھا، ڈر سنانے والا آیا نہیں تھا، تو ہم کو کیوں سزا دی جائے گی، یا ہمارے ساتھ یہ اکاؤنٹیبلٹی کیوں ہوگی۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کوئی نہ کوئی میکینزم ہونا چاہیے کہ کون ہوگا جو ان کو یہ قیامت تک خوشخبری سنائے گا یا ڈر سنائے گا۔ تو اس حساب سے ہماری یہ ڈیوٹی بنتی ہے، جتنے بھی مسلمان آ رہے ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، تو ان کا یہ مشن جو تھا وہ اب ہر مسلمان کے اوپر فرض بن جاتا ہے کہ وہ یہ مشن لے کے چلے، تاکہ قیامت تک آنے والے جو نان مسلمس ہیں وہ بھی یہ نہ کہہ سکیں کہ جی ہمارے پاس تو کوئی ڈر سنانے والا یا کوئی خوشخبری سنانے والا آیا نہیں تھا۔ تو یہ بھی ہماری ڈیوٹی ہے، اور یہی آج کا سب سے بڑا ہمارا فرض ہے اور جہاد ہے، اور یہ ڈیوٹی ہمیں پوری کرنی ہے۔ جیسے کہ بار بار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر، کہ ہمیں برائی سے لوگوں کو روکنا ہے اور اچھائی کی طرف بلانا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کا ویڈیو ہم اختتام پر پہنچ گئے۔ جانے سے پہلے وہی بات کروں گا جو میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ لیٹس لیو، کہ چاہے ہم بلینئرس ہوں، چاہے فقیر ہوں، چاہے اس کے بیچ میں کچھ بھی ہوں، اگر ہماری نظر اور کوشش اگلی دنیا کی کامیابی کے لیے نہیں ہے تو ہم سب سے بڑے بے وقوف ہیں اور سب سے بڑے ناکام ہیں۔ دوسری بات یہ کہ لیٹس لیو قرآن کا میسیج ایک عام مسلمان کی طرف سے سب عام مسلمانوں کے لیے ہے۔ میں ایک عام مسلمان ہوں، نہ عالم ہوں، نہ مفتی ہوں، نہ حافظ ہوں، اور یہ میرا پیغام ہے سب عام مسلمانوں کے لیے کہ بھائی آپ کو نہ عالم ہونے کی ضرورت ہے، نہ مفتی، نہ حافظ، بس قرآن پاک کو اٹھائیں، اس لینگویج میں، اس زبان میں جو آپ سمجھتے ہیں، ٹرانسلیشن پڑھیں، تھوڑا ٹائم اس پہ لگائیں، تھوڑا ٹائم نکالیں اپنے سوشل میڈیا سے، میوزک سے، ڈراموں سے، فلموں سے اور گپوں کے سیشن سے، اور قرآن پاک کے اوپر تھوڑا ٹائم لگائیں اور اس کے سمجھیں۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گارنٹی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیپٹر 54 میں 4 دفعہ بار بار ریپیٹ کر دیا، بار بار ایمفیسائز کر دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ جو اس کو سمجھے اور پڑھے اور سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو یہ تو گارنٹی ہے، قرآن از اے پلین میسیج فار پلین پیپل، تو اس میں گارنٹی ہے کہ آپ پلین میسیج لے لیں اور انشاءاللہ اللہ کی راہ پہ لگ جائیں، وہ آپ کو ہدایت دے دے گا۔ اور if someone wants to have a deep dive، وہ بھی قرآن میں موجود ہے، لیکن ڈیپ ڈائیو ہر کسی کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ آپ جو ہے اٹھائیں، اس کو سادگی سے سادہ میسیج لیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ بیسک مسلمان بنا دے گا، بڑے بڑے گناہ ترک ہو جائیں گے، فرائض شروع ہو جائیں گے، چھوٹے گناہوں سے بچنے کی ہم کوشش کرنے لگیں گے، اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دے گا، ہمیں مومن بنا دے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔